بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى. سورہ علق ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ. یہ بھی مکی صورت ہے اور شروع کے دور کی ہے. جیسے کہ مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی، اور اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں اور 92 کلمات ہیں، 280 حروف ہیں، اور 2 حصوں میں یہ مشتمل سورہ ہے، یعنی 2 حصوں میں نازل ہوئی. اور ترتیب کے اعتبار سے اگر مصحف میں دیکھا جائے تو اس کا 96 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، نمبر 1 پر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی صورت جس کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی. تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کا اختتام کیا، یا یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے سجدے کی تلاوت پر، وسجد واقترب. تو اس کا کیا حکم ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو سجدے کے بارے میں پہلے دیکھیں گے ہم کہ یہ قرآن کریم کا آخری سجدہ ہے. یعنی ٹوٹل سورہ کتنی ہے؟ 114، اور اس میں سے یہ قرآن کریم کا آخری سجدہ ہے. اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. یعنی آپ باوضو ہوگے تو ہاں افضل ضرور ہے کہ مثلا آپ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے اور بیچ میں سجدہ تلاوت آ گیا تو آپ نے سائیڈ میں رکھا اور سجدہ کر لیا. لیکن اگر ایسی کنڈیشن میں بھی ہے، مثلا آپ زبانی کچھ پڑھ رہے ہو چلتے پھرتے اور وضو نہیں ہے آپ کا، تو جیسے بھی وہ اس حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے اگر تلاوت کر رہے ہو، سجدہ تلاوت آ گئی تو زمین پر سجدہ کر لیں گے، ورنہ جیسے کرسی پر بیٹھے ہیں نیچے جھک نہیں سکتے تو وہیں بیٹھے بیٹھے جھک کر سجدے کی دعا پڑھ لیں گے تھوڑا جھک کر. اور اس میں سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو اگر دعا یاد نہیں ہو. اول تو یہ افضل یہ ہے کہ دعا یاد کی جائے سجدے تلاوت کی. تو سجدے کی دعا کیا ہے؟ سجدہ وجہ الذی خلقہ وشق سمعہ وصورہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. پوری دعا اسی طرح ایک ہی مجلس میں جتنی مرتبہ بھی سجدے کی آیت سے گزریں گے، کئی بار بھی اگر پڑھا جائے تو ان سب کے لیے ایک ہی بار سجدہ ہوگا، سجدہ تلاوت. تو ہم کیا کریں گے، اس سورے کو جب مکمل کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ سجدہ تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، تو اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا یعنی یہ پہلی وحی ہے، اور کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھیے، اور صرف پڑھیے ہی نہیں بلکہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. انسان بننے کے لیے پڑھنا اور محض پڑھنا بسا اوقات انسان کو جانور بنا دیتا ہے. یعنی صرف پڑھتا ہی رہتا ہے لیکن نہ وہ سمجھ رہا ہے، نہ وہ عقل سے کام لے رہا ہے، نہ اس اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہے نا، اس سے بھی بدتر. بلکہ پڑھنے کے ساتھ رب کا نام جو لیتے لوگ، کیونکہ جس علم میں رب کا نام نہیں، اس کی یاد نہیں، اس کا ذکر نہیں، وہ علم ہی نہیں ہے.
عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ ظاہریت پرست ہے، جو چیزیں ظاہر ہے انہی میں کھوکر رہ جاتا ہے. ہم دنیا میں کبھی یہ اچھی لگ رہی ہے، کبھی دوسری چیز اچھی لگ رہی ہے، لہٰذا وہ رب جو سامنے نظر نہیں آتا اس کو بھولے ہوئے ہیں اور اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں. تو وہ علم جو رب کے نام کے بغیر، اس کے ذکر کے بغیر کیا جائے، اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس علم میں خیر و برکت ہے. تو یہاں اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں حکم دے رہے ہیں کہ اقرا، بلکہ کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کی پہلی 5 آیت پہلی وحی پر مشتمل ہے. پوری صورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، بلکہ شروع کی صرف 5 آیت نازل ہوئی. اور اس صورت میں امر کا، یعنی اس صورت کے شروع میں بھی امر کا صیغہ ہے یعنی اقرا، اور صورت کے آخر میں بھی امر کا صیغہ ہے یعنی وسجد. تو یہ دونوں اہم ترین اور افضل ترین کام بتا دیے گئے کہ پڑھو بھی اور اپنے رب کے آگے، رب کے لیے اپنے آپ کو جھکا بھی دو. تو کس طرح سے وحی کا شروعات ہوئی اس کو دیکھتے ہیں کہ نبوت کا آغاز ربیع الاول سے شروع ہوا، پھر رمضان میں وحی نازل ہوئی. پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. یعنی جب یعنی آپ غور و فکر کرنے لگے تو کیا ہے، آپ تنہائی پسند ہو گئے. آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، اور بالآخر آپ کو کشا غار ہیرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. جب 40 سال کی عمر آپ کی مکمل ہو گئی اور یہی سن کمال کا ہوتا ہے، یعنی ایک میچورٹی کا ٹائم ہوتا ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، یعنی رات کو جو بھی خواب دیکھتے دن میں اس کا ظہور ہو جاتا، یعنی وہ اسی کے مطابق آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول جب ہوا، پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی و نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی راتیں گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے کھانا وغیرہ بھی لے جایا کرتے تھے ساتھی. پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر سے کھانا توشہ وغیرہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا. پھر وہ چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے. اور میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، اور آپ کو دبانے کا مقصد کہ آپ کو مضبوط کیا جائے. اسے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا تیسری مرتبہ اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار جب مجھے دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے. پھر پڑھیے
آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، زمبلونی زمبلونی دسترونی دسترونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگا ہوا ہے، یعنی ایک فرشتہ اتنا عجیب مخلوق میں نے دیکھا کہ جس نے کیا ہے مجھے 3 مرتبہ دبوچا، تو مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی، تو گویا کہ مجھے میری جان کے جانے کا خطرہ ہو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں نے تمہارا دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ پھر اس کے بعد کی جو ہے، اور ورقہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد پہلے ایمان لانے والے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی آپ نے ذکر کیا وہی کا آپ ایمان لے آئی، اور یہ دوسرے ایمان لانے والے تھے، ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز سورہ قدر میں، انشاءاللہ اگلی سورہ ہماری یہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ تو عزت والی رات کون سی ہے؟ رمضان کی آخری عشرے کی طاق رات۔ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر دوشمبہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال دوشمبہ یعنی 21 رمضان کو پڑا تھا، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان دوشمبہ کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی مہینہ تھا۔ قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے سے ہوئی۔ تو پہلی وحی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا الگ کے وقت، اور دوسری وحی سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں الحمدللہ۔ تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تو ان 5 آیتوں میں اہم بات کیا بتائی گئی کہ اقرا سے آغاز ہوا، یعنی پڑھیے، پڑھنے لکھنے سے، اور انسان کو بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے انسان کو وہ سکھایا جو معلم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اس کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں، نہ عقل، نہ تجربہ، نہ مشاہدہ۔ پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ تو جیسا ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ
جو ہے کہ دو حصوں پر مشتمل ہے یہ سورہ، کہ پہلے کے شروع کی 5 آیت پہلی وہی، اور پھر باقی کی 6 سے 19 تک جب نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کیا، جس پر ابو جہل بہت غصہ ہوا اور غصے میں آ گیا، اس نے آپ کو روکنا شروع کر دیا۔ تو اقرا پہلا سبق پڑھیے، کیونکہ پڑھنے سے ہی ہدایت ملتی ہے، پڑھنے سے ہی دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، پڑھنے سے ہی انسان کو اچھے برے کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، کیونکہ جو چیز رب کے نام کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی بسم اللہ کہہ کر، وہ کیسی ہوگی؟ وہ علم نافع ہوگی، کیونکہ فحش اور گندگی اور بیہودہ چیزیں بسم اللہ کہہ کر نہیں کیا جاتا۔ آپ کا رب خاص ربوبیت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طریقے سے تربیت کی تھی۔ کون ہے آپ کا رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، ایک ذرے سے لے کر عرش تک۔ اللہ خالق کل شیء وکیل، ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور سب چیز کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ عام چیزوں کی تخلیق کے بعد خاص تخلیق کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور پڑھنے کے بارے میں جیسا کہ آتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ کون ہے رب؟ خالق، مالک، مدبر۔ تو ربوبیت یہاں پر دو طرح کی یعنی آئی ہے، ایک ربوبیت خاص ہے اور ایک ربوبیت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نبی بنایا اور آپ سے دین کی خدمت کا کام لیا۔ اور دوسری ہے ربوبیت یعنی عام، یعنی کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور خصوصاً انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، یعنی سورہ 3 میں کیا پڑھے کہ انسان کو احسنی تقویم پر پیدا کیا، اور یہاں تقویم کا آغاز کس سے ہوا؟ علق سے۔ اب یہ جو علقہ یعنی چمٹنا، تو علقہ جو جونک کی شکل میں، لیچی کی شکل شروع میں، یعنی ماں کے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، پھر علقہ کا معنی لٹکنا بھی ہوتا ہے، تو گویا ایسا چپکا ہوتا ہے گویا کسی چیز کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اصلیت کے بارے میں بتایا کہ شروع میں تو تم ماں کے پیٹ میں کس حال میں تھے، اور پھر بڑا ہو کر انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے، کیسے سرکشی کرتا ہے اپنے رب اور رب کی مخلوق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کا نام اس پر ہی رکھا ہے، علق۔ تو یہاں پر انسان کی تخلیق کا مرحلہ سورہ مومنون میں، اور کئی جگہ بھی علقہ سے مدغم، پھر بڑھتے بڑھتے پورا بچہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے پیدا کیا کہ پھر اس کو ایسے ہی بے مقصد نہیں چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہ اس کا نام لو، کہ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، تم کو پیدا کیا، تو دنیا بھر کا علم حاصل کرو گے اس کا نام نہیں لوگے، کیونکہ تم خود سے خود تو نہیں بن گئے۔ تو یہ رویہ ناشکری کا ہے۔ مثلا آپ کو کسی نے پانی پلایا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، تو ایک قدرتی باہم تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے نا، کہ یعنی جس نے پانی پلایا اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت آئی کہ دیکھو میرا شکریہ ادا کیا، اور جس کو پانی پلایا اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے میری پیاس کا خیال رکھا۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، یا اور کوئی معاملہ، تو ہمارے رب کے احسان تو ہم پر بے شمار ہے، اس رب کی، رب کائنات کے ساتھ تو سب سے زیادہ ناشکری ہو رہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ من لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے لقمان حکیم نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تھی تو سب سے پہلی کیا تھی کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ اپنے میرا شکر ادا کر، یعنی رب کا اور اپنے والدین کا، کہ تمہاری دنیا میں لانے کا سبب بنے تمہارے والدین۔ خلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، پیدائش کا مرحلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، لیکن دنیا میں لانے کا ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمہارے ماں باپ کو۔ تو شکر بھی کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بھی اور ماں باپ کا بھی۔ اور یہ جو علم ہوتا ہے جس میں انسان کی تخلیق کو سیکھا جاتا ہے، اس کو ایمبرولوجی کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1447 سال پہلے یہ علم سکھایا گیا، خلق الانسان من علق۔ وہاں مکہ میں اس وقت کون سی لیبورٹری تھی جو علق کیا ہوتا ہے، انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ؟ تو جب وہ کیڑے کی شکل میں رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم اور دنیا کا علم ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی دونوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ جغرافی پڑھ رہے ہیں تو کائنات میں غور و فکر کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی زمین بنائی، کیا کچھ پھیلا دیا زمین میں، اور کیا 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 چیزیں انسان کی کائنات میں۔ اسی طرح جو جو بھی علم ہے، میتھمیٹکس بھی، اسی لیے پہلے بتا چکے نا کہ قرآن میں میتھمیٹکس بھی ہے، سائنس بھی ہے، جغرافی بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ تو وہ علم دنیاوی اگر ہم لیں گے قرآن کے ساتھ، تو اور بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باریکیاں ہیں، جو اللہ لطیف الخبیر، لطیف ہے، باریک بین ہے، باریکی سے کس چیز کو کیسے وہ بنائے، اس کا بھی علم کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ انسان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اکرام کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھے، اور اس کے بعد کیا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ کیا ہے، میرے پڑھنے لکھنے، میری ہدایت کا بھی راستہ ہموار کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے اقرا وربک الاکرم۔ اللہ سب سے زیادہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے، اقرا، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا ہی کرم نواز ہے، تمہاری کوتاہیوں ناشکریوں سے اعراض کرتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی تمام علوم میں شاید ہی کہیں اس کا نام ہو، پھر بھی نہ اس کے بدلے میں ہماری عقل چھینتے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ ہاتھ پیر کی صلاحیت، بلکہ ہم کو موقع دیے جا رہے ہیں، ڈھیل دے رکھی ہے کہ کیونکہ وہ اکرم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے۔ تو اللہ سب سے زیادہ کریم اور عزت والے رب کریم، کریم وہ ہوتا ہے جو بلا غرض اور بدلے کے کسی پر انعام کرتا چلا جائے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو دینا مقابلے میں، جیسے سورہ لیل میں پڑھ چکے نا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بھی یہی پسند کیا کہ وہ غرض سے کسی کو کچھ نہ دے، بلکہ بے غرض ہو کر صرف اللہ کی محبت میں دے۔ اور کریم یعنی اکرم کیا ہے، کریم سے ہے، تو کریم کا معنی کیا ہے، عطا کرنے والے، بڑے سخی، جو قدرت کے باوجود معاف کرے، جو ہمیشہ وفا کرے اور امید سے بڑھ کر عطا کرے۔ جب اللہ کے بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہیں اپنے کرم سے تمام سفارشوں اور وسیلوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ پس بے شک شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب غنی اور کریم یعنی بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم متقی اور گناہ گار دونوں کے لیے یکساں جاری ساری ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہر وقت بخشنے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو انسان ہے جو ناشکری کرتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ انسان جلد اس دعا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اس نے تو ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، حالانکہ یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ آ کر ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہر آن بخشنے اور کرم کرنے والی ہے، اس کے لیے کسی سفارش، رشوت اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کس قدر احمقانہ بات کرتے ہیں جو اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنے کے لیے فوت شدہ انسانوں کا وسیلہ اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ ذات اپنی صفات میں کریم ہے، اس کے سوا کسی کا قسم کا اختیار نہیں رکھتے جس سے وہ کسی کی حاجت روائی کر سکے، اس لیے ہمیشہ ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اپنا دست سوال دراز کرنا چاہیے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہمیشہ وفا کرنے والی ہے، اس سے امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ سوال کرنے والے کے دل کی کیفیت اور ضرورت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راتوں کو اپنی حمد و ثنا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور عبادات میں مشغول لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اسی خوشی میں وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام سوال کرنے والوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ حالانکہ اسے کسی کو گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف انسان کے عزت و شرف کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔
کہ فرشتوں کو ان پر گواہ بناتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کا کرم مانگنے کے لیے دعا کیا کرتے رہنا چاہیے؟ اللہم اکرمنا ولا تخننا، یا کریم یا رحیم، اے اللہ ہم پر کرم فرمائیے، ہمیں ذلیل نہ کیجیے، اے کرم والے، اے رحم والے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو اپنے سجدوں میں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر وہی ہے نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو کسی بھی وجہ سے ذلیل کیا جائے؟ نہ وہ دنیا میں ذلیل ہونا پسند کرے گا اور نہ آخرت میں۔ تو اس ذلت سے بچنے کے لیے دعا کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم اکرمنا ولا تخننا، یا کریم یا رحیم، 4 ورڈز کے دعا ہے، اور اس میں کتنی جامع وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عزت دیں گے تو کوئی ہے جو ہم سے عزت چھین سکے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے جو ہماری تخلیق کی، بدلے میں ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ اللہ نے تخلیق کو اپنی روک لیا کہ انسان بڑا خود غرض اور ناشکر ہے، اب اس کو پیدا ہی نہیں کروں گا؟ نہیں، بلکہ پیدا بھی کرتے ہیں، ان کی جسمانی اور روحانی غذا کا بھی انتظام کیا۔ اقرا کیا ہے؟ تعلیم کا وہ ذریعہ جس سے انسان کو روحانی غذا ملتی ہے۔ تو عزت بھی اس کی جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، اور اللہ نے جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جیسے سورہ یاسین میں جو شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، جب اس کو بھی شہید کیا گیا تو اس نے کیا کہا کہ یا لیتنی یعلم بما غفر لی ربی، یعنی وہ رب جو ہے اس نے کیا کیا کہ کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی۔ کیا جانتی ہوتی؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے مکرمین میں سے، اکرام والوں میں سے، یعنی عزت والوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح قدردانی کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا علم، ہر چیز خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک علم کیا ہے؟ عزت افزائی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنوں فرشتوں پر عزت کس بنا پر بخشی تھی؟ علم کی وجہ سے۔ تو پڑھنا لکھنا عزت کا سبب ہے، اور یعنی اللہ کی نگاہ میں بھی یہ عزت والا کام ہے۔ اور پھر انسان کو علم نافع حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے آپ کو تھکانا، یہ دنیا کا معزز ترین کام ہے۔ کسی کو بھی اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو علم صرف لینا ہی نہیں ہے، بلکہ علم دینا بھی اس کام کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا اور بیزاری کا سبب نہیں بننے دینا، بلکہ کیونکہ یہ وہ علم ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں اور استاد کے شاگرد موجود ہیں، اس کے تعلیم کے سلسلے موجود ہیں، اس سے استفادہ کرنے والے موجود ہیں، اس کا صدقہ جاریہ، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جیسے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کہ جیسے ایک جنریشن چلتا ہے نا کہ اس نے پڑھا، اس نے آگے اور لوگوں کو پڑھایا اور آگے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، ہم چلے جائیں گے دنیا سے اور ہمارے پیچھے وہ کام چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اجر غیر ممنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا علم سکھایا وہی تو ہم تک پہنچا۔ تو یہ جتنے بھی بات کے پڑھنے والے ہیں، سب کا ایک حصہ کس کو مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب تک یہ دنیا باقی ہے، دین باقی ہے، تعلیم کا یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، چلتا رہے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا۔ اب یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ دین کا پڑھنا پڑھانا سب سے معزز کام ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ہم سب کو اس کام کے کرنے کے لیے حرص رکھنا ہے، شوق اور تڑپ رکھنا ہے، اور خود اپنے آپ کو آنر دیجئے کہ میرے رب آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور مرتے دم تک کرنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب تو پڑھنے پڑھانے کی عمر گزر گئی، اب کیسے کروں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے لے کر آخر عمر تک اپنی جان، مال، علم سب کچھ لگا دیا تھا۔ تو اس کام کو یہ سمجھ کر کریں کہ یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ کسی چیز کا جب میرا ہے
کا تصور کرتے ہیں تو ہم اس کو کتنا امپورٹینس دیتے ہیں، کتنا اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ شاعر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کو جواب دیتے تھے شعر کی شکل میں، تو 60 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے، پھر بعد میں بھی 60 سال زندہ رہے، اور آخر تک کیا ہے، دین کی خدمت کی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، علم کی اہمیت، تو علم کی قدر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم نافع سے اگر ہم لوگوں کو نوازا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو یہی وہ پہلی نعمت ہے جس سے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا، اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جس کی آسمان سے بارش ہوئی، یعنی علم کی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آغاز پیدائش میں منجمد خون تھا، اللہ کا اس پر کرم ہوا کہ اسے وہ باتیں بتا دی جنہیں وہ جانتا نہیں تھا، علم یعلم۔ سو انسان کی شرافت و عزت علم پر ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی۔ پھر علم کے اقسام بھی ہے، علم کبھی تو دل میں ہوتا ہے، کبھی زبان پر ہوتا ہے، اور کبھی تحریر کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ بس علم کی 3 قسمیں ہیں، ذہنی یعنی دماغ میں آپ نے کوئی چیز محفوظ کر لی، لفظی یعنی جو زبان سے آپ نے ادا کر دیا، رسمی تو رسمی ذہنی اور لفظی کو لازم ہے، لیکن ذہنی اور لفظی رسمی کو لازم نہیں۔ اسی وجہ سے اقرا ایک اثر میں ہے کہ علم لکھ لیا کرو، کیونکہ اگلا وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم کا ذکر کیا، اور یہ بھی ہے کہ جس نے علم پر عمل کیا اللہ پاک اسے اس علم کا بھی وارث بنا دیں گے جسے وہ نہیں جانتا۔ اگر وہ یعنی علم پر اپنے عمل کر لیتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو سکھایا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھایا علم قلم کے، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، تو گویا تعلیم کے لیے قلم کا استعمال ضروری ہے۔ قلم کا لفظی معنی تراشنا ہوتا ہے، تو علم کا کچھ حصہ ذہن میں ہوتا ہے، کچھ زبان پر ہوتا ہے، لیکن اس علم کا کچھ نہ کچھ حصہ کاغذ پر بھی ہونا چاہیے۔ مثلا جہاں جو لکھ رہے ہیں وہ محفوظ، جو سن کر جا رہے ہیں کتنے دن بعد یاد رکھیں گے، اور جو یاد کیا ہو وہ تو دنیا سے آپ کے ساتھ گیا، مگر جو آپ نے لکھ کر چھوڑا وہ آپ کے بعد بھی محفوظ رہے گا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا تقدیریں لکھنے کے لیے، وہ طالب علم ہی نہیں جس کے پاس قلم نہ ہو۔ تو یہاں قلم کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اس میں، اور علم کی، یہ 2 چیزوں کی اہمیت ہے کہ علم بالقلم، یعنی تو اللہ نے سورہ رحمان میں جیسے فرمایا علم القرآن علمہ البیان، تو رحمان کی رحمت ہے۔ اور یہ قلم کیا ہے کہ قسم کھائی گئی ہے، اور پوری ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے نام سے نازل کر دی کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ نون اور قسم ہے قلم کی۔ تو قلم کی اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اتنی اہمیت کیوں ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا؟ تو علم القرآن علمہ البیان، تو یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کا علم بھی سکھایا اور بیان کرنے کا ہنر بھی سکھایا، کیونکہ بول کر انسان سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور بولنے کے بعد دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم۔ کب پیدا کیا گیا؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیر لکھ دی گئی۔ اس سے ایک بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ لکھیے یعنی لکھے بغیر قلم کا استعمال کیے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ مثلا آپ صرف سنتے رہیں اور لکھ کر محفوظ نہیں کریں تو کیا پورا پارا آپ کو زبانی یاد رہے گا؟ تو علم ادھورا رہتا ہے۔ تو جیسے کہ فرمایا گیا کہ قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ذریعے محفوظ کرو۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو ایک دم سے آگے بڑھایا۔ نمبر 1 بولنا، نمبر 2 پڑھنا اور لکھنا، اور نمبر 3 جو ہے پھر یعنی پرنٹنگ کا، کہ پرنٹنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے ذریعے یہ لکھنا پڑھنا کیا ہے؟ ایک وسیع پیمانے پر، نہیں تو اگر اسی طرح ہاتھ سے ہمیشہ لکھا جاتا اور ہمیشہ محفوظ کیا جاتا تو کب تک وہ علم باقی رہ سکتا تھا؟ لیکن یہ پرنٹنگ کا جو ہے یہ اس سے کیا ہے، ایک دم سے پوری دنیا میں علم پھیلا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پرنٹنگ کا بھی علم کس نے سکھایا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر چیز کا علم کا منبر اور منجا اور سورس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو علم قلم کے ذریعے اتنی اہم ہے لکھنا کہ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نملہ رقیہ سکھایا، جھاڑ پھونک سکھائی تھی چونٹی کو کاٹنے کا، اگر علم کہ اگر چونٹی کاٹ لے تو یہ رقیہ پڑھ لیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ان کو لکھنا بھی سکھاؤ جیسے تم نے ان کو رقیہ سکھایا، کیونکہ عربوں میں جو شخص لکھنا جانتا تھا وہ کامل کہلاتا تھا. تو لکھنا لکھتے رہنے سے آتا ہے. آج جو علم آپ لکھ کر سیکھ رہے ہیں، قرآن کے مکمل ہونے کے بعد یہ سلسلہ روک دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اس علم کو زنگ لگ جائے گا، اور پھر وہ جہاں تک آپ تک محدود ہے وہیں رہے گا، اس علم کو بڑھاوا نہیں ملے گا. اس کے لیے کیا ہے کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے پہلے خود محفوظ کرنا ہے اس علم کو، اپنی نوٹس بنائیے، اپنی بک کمپلیٹ کیجئے اور سورس ڈھونڈیے، جگہ جگہ سے علم حاصل کیجئے کہ اچھا اس آیت میں یہ بتایا گیا تو اس میں اہم بات کیا ہے، اچھا اس کو مجھے کہاں. آج تو بہت ایزی ہو گیا ہے نا، آج تو گوگل پر سرچ کرو، آپ کو 50 چیزیں ایک آیت کی کئی تشریح اور کئی چیزیں آپ کو مل جائے گی. مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، لکھنا ہے، اور پھر کیا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، بار بار اقرا اور علم. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان کو وہ کچھ سکھایا جو جانتا نہیں تھا. یہاں تک کہ یہ 5 آیت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پہلی وحی کے طور پر، کیونکہ یہ پہلا تجربہ بہت سخت تھا، اس لیے آپ کو پہلی یہی 5 آیت دی گئی. اور یہ تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ نے سکھایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھا جائے. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت، پھر آگے یہ آیتیں نازل ہوئی. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو تھوڑا 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 کر کے، اور جیسے کہ دوسری جگہ ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا آپ پر، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے دل کو یعنی جمانے کے لیے فوادک، یعنی آپ کے دل کو ہم جمائے رکھیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اتارا، تاکہ آپ کیا کریں، اس کو محفوظ کر سکیں، اس کو عمل میں لا سکیں، اس کو سنبھال سکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھایا انسان کو جو وہ جانتا نہیں تھا. یعنی ماں کے پیٹ میں اسے کسی بھی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. تو علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، اس کا سورس کیا ہے، منبع کیا ہے، سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی وحی الہی کے ذریعے وہ چیزیں جو اس کو نہیں پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یعنی آپ کو سکھایا جو نہیں تھے آپ جانتے، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا. ہم سب پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں پڑھنے لکھنے کا شوق عطا کیا. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ مجبوراً پڑھ رہے ہیں یا شوق سے پڑھ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن و سنت کا علم، بلکہ دنیاوی علوم بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے، انسان کے دل میں ڈالا ہے. اور اسی سیکھنے میں یعنی کوئی ریلیجن کا فرق نہیں رکھا ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سبھی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے خاص علم کس کو سکھایا؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے دین کا راستہ آسان کیا، دین کا علم کھول کر رکھ دیا. تو بعض مرتبہ کبھی ایک ایسا ہوتا ہے، کچھ حادثات کسی نئی چیز کا ایجاد کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہ ریسرچ کیا گیا کہ پلاسٹک کیسے وجود میں آئی، جو آج اتنا کامن ہو گئی کہ ہر چیز آپ کو کس میں ملے گی، پلاسٹک میں. تو پلاسٹک کیسے وجود میں آئی؟ تو کہا گیا کہ اس کے لیے جب دیکھا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک لیبورٹری میں 2 طرح کے کیمیکلز رکھے ہوئے تھے. تو وہاں ایک بلی اتفاقاً آئی اور اس نے کیا کیا کہ وہ اچھل کر ایک کیمیکل پر گری، جس کی وجہ سے وہ کیمیکل دوسرے کیمیکل جو رکھا ہوا تھا اس میں مکس اپ ہو گیا. اور
مل کر وہ ایک ٹھوس مادہ بن گیا جس سے انہوں نے تجربہ کر کے کئی دفعہ اس کو تجربہ کیا، کئی دفعہ اس کو ایکسپیرئنس کیا، کچھ بنایا اور اس کو مختلف شکلوں میں ڈالا تو پلاسٹک بن گیا۔ آج دیکھیں ہر چیز پلاسٹک کی ہے۔ اسی طرح مختلف علوم اور نئی نئی ایجادات جو ہو رہی ہے تو یہ سب بھی کس کا سکھایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو اپنی طرف کریڈٹ نہیں دینے کی کوشش نہیں کریں کہ میں نے یہ سیکھا، مجھے یہ آتا ہے اور میں ہی اس کو جانتی ہوں اور کسی کو نہیں۔ کیونکہ جب انسان علم کی قدردانی کرتا ہے، جب انسان علم کی بنا پر تکبر کرتا ہے یا علم کی بنا پر اس کو کوئی مزید نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا۔ تو علم کس نے دیا؟ کیونکہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آیا، کیونکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، اس پر ان لوگوں کو یعنی کوئی چیز کا نہ دین کا ان کو علم ہے نہ دنیا کا، بس جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں بس، لیکن علم کیا ہے ان کو نہیں پتا ہے۔ تو اس پر ہم لوگوں کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ الحمدللہ ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا۔ تو پہلی 5 آیتوں میں علم ہی کی بات کی گئی ہے، 2 مرتبہ اقرا ہے اور 2 مرتبہ علمہ ہے، اور باقی تخلیق کا ذکر اسی لیے ماں کی تربیت بچے کے لیے ماں کا عمل بڑا نمونہ اور بڑا کردار ہوتا ہے۔ بچپن میں بچہ سب سے پہلے ماں سے تربیت حاصل کرتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ علم نافع سیکھے تاکہ بچے کو سکھا سکے۔ تو کوئی بھی علم جس میں رب کا نام نہ ہو وہ رحمت سے دور ہوتا ہے، چاہے دنیا کا علم یا دین کا۔ کیونکہ ہر خیر اللہ نے بنائی ہے اور ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایسا علم نافع عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور دنیاوی علوم کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس علم کو بھی سیکھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، کہ اب جب رب کے نام کے ساتھ سیکھو گے تو کیا ہے، اس علم کی بھی یعنی جو بھی باریکیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ پر آسان کر دیں گے۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، کس سے؟ اپنے رب کے نام، رب کا احسان مند اور شکر گزار نہیں ہوتا، اور جتنی زیادہ نعمتیں وہ دیتے ہیں اتنا ہی اس میں کھو کر وہ اپنے رب کو بھولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی بڑا اترانے والا اور سرکش اور مغرور ہے، جب دیکھتا ہے کہ میں فارغ البال، خوشحال اور صاحب مال ہوں تو متکبر بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو ڈرا کر سمجھایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یا جو وہ کر رہے ہو۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہ کلا حق کے معنی کے انسان کا عمومی رویہ اور خصوصاً کافر کا رویہ، دونوں میں فرق ہے۔ تو انسان کی سرکشی، تکبر، انا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تو یہ ساری برائیاں علم نافع سے ختم ہو سکتی ہے۔ پھر الانسان سے مراد خاص انسان یعنی ابو جہل کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا یہاں سے آخر سورہ تک ذکر ہے۔ ابو جہل اپنے لوگوں میں کس نام سے مشہور تھا؟ ابو الحکم کے نام سے، کیونکہ بڑا پڑھا لکھا، خوب ذہین اور اپنے علم کی بنا پر لوگوں میں فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو مشہور کر رکھا تھا ابو الحکم کے نام سے۔ تو اتنا پڑھا لکھا انسان جو ایمان نہیں رکھتا، اس کی بات کی جا رہی ہے، خواہ تجھے لوگ ابو الحکم کہیں مگر تیرے اندر اگر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو خواہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، مگر پڑھے لکھوں کی سرکشی عام لوگوں کی سرکشی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو صحیح معنوں میں پڑھے لکھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ کہ جتنا وہ پڑھا لکھا ہوگا اس کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری اور نرمی آتی چلی جائے گی، وہ سرکش نہیں ہوتا۔ ورنہ ہمارے یہاں ایسوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا جاہل، کہتے ہیں نا کہ پڑھ لکھ کر بھی جہالت کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے اور ان کے شاگرد میں کسی چیز پر یعنی کچھ باتیں اتنی ہوئی کہ وہ ساری چیزیں میں اتفاق تھا، ایک بات دونوں میں اختلاف ہو گیا، اس کی وجہ سے شاگرد کیا ہے؟ ناراض ہو کر چلا گیا۔
جو چلا گیا تو جو امام شافعی تھے وہ جاتے ہیں، اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی اپنے شاگرد کو کہ اگر بہت ساری باتیں ہماری موافق ہیں، یعنی ایک جیسی ہے، اگر ایک اختلاف اگر ہماری بات میں ہے تو کیا ہم کو اس وجہ سے جدا ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہم کو ایک اکٹھا مل کر علم کی خدمت کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں علم والے جو عاجز ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ تکبر کرتے ہیں کہ مثلا اگر وہ کہتے ہیں کہ میں استاد ہوں اور وہ شاگرد ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، اس کو میرے پاس آنا چاہیے، مجھ سے معافی مانگنا چاہیے۔ نہیں، یہ خود گئے اس کے پاس۔ تو یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ پریکٹیکلی کرنے والے نا، کہ جتنا جتنا علم آتا جائے اتنا اتنا کیا ہے، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو انسان بڑی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ ہر معاملے میں کیا ہے کہ چاہے کہ اس کی انا کو اگر اس کو یعنی پیچھے رکھنا ہو یا وہ رکھنا ہو، وہ اپنے رب کی رضا و خوشنودی کو آگے رکھتا ہے۔ تو علم آ جانے سے انسان کے اندر ایسی عاجزی آنا چاہیے، ایسی اس کے اندر نرمی آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتی، علم تکبر لا رہا ہے، تو سوچو علم نافع نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے وہ علم۔ تو ایسے علم سے ہم لوگوں کو پناہ مانگنا چاہیے۔ آخر میں دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو کون سی مفید دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، بڑا یعنی بے پرواہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی کی پرواہ ہے یا کسی کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، نمبر ایک دنیا کا طالب، نمبر دو علم کا طالب۔ لیکن دینے میں فرق ہے، جو دین کا علم حاصل کرنے والا اس کے اندر عاجزی اور بندگی آتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کے اندر تکبر اور سرکشی اور اللہ سے دوری زیادہ بڑھتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، کہ اس طرح سے انسان کیا ہے، الراہ استغنی، یعنی اپنے آپ کو بے پرواہ اور بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اے سرمست بادِ غفلت، تیرے پاس ساری دنیا کا خزانہ ہی کیوں نہ جمع ہو جائے، مگر کتنے دن کے لیے؟ یہ دنیا سب ہوا ہو جائے گی، موت آ کر گلا گھونٹ دے گی، مر کر جانا ہی اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تیری سرکشی اور فرعون سامانی خاک میں مل جائے گی، تجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ نادان دنیا کچھ نہیں، آخرت بنا کے زندگی بن جائے گی، یہاں کی عزت کچھ نہیں، آخرت کی عزت پیدا کر کہ تمام مخلوق کے سامنے عزت ہوگی۔ حق تعالیٰ تجھ سے پوچھیں گے کہ کس طرح مال کمائے اور کس طرح مال خرچ کیا۔ یعنی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، لیکن سوچ لے کہ کس چیز نے تجھے سرکش بنایا اور کس چیز نے تجھے یعنی تیرے اندر نرمی اور عاجزی لائی۔ اور عالم کے بارے میں جیسے سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں، یعنی جتنا جتنا ان کے دل میں ان کے اندر علم آتا جاتا ہے اتنا اتنا کہ ان کے اندر عاجزی، انکساری اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو الراہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بے پرواہ سمجھتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو نعمت ملتی ہے، جب انسان کو مال ملتا ہے تو وہ اپنی محتاجگی کو بھول جاتا ہے۔ مال ملتا ہے تو وہ اپنے ان دنوں کو بھی بھول جاتا ہے جب اس کے پاس مال نہیں تھا، کیونکہ کھانا مل جاتا ہے تو بھوکوں کا احساس ختم، صحت مل جاتی ہے تو بیماروں کا اس کو وہ نہیں رہتا ہے کہ مرض کو کہ مجھے نہیں کسی کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی ایسے مالداروں کو دیکھا گیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مال تو ہے مگر نوکروں پر ڈیپینڈ ہے، ان کے محتاج، وہ بٹھائیں تو وہ بیٹھیں، وہ چلائیں تو وہ چلیں، وہ کھلائیں تو وہ کھائیں۔ قارون کو بھی علم کی وجہ سے یہی چیز کا تکبر کیا تھا نا، کہ قارون کے اندر سرکشی کس بنا پر تھی؟ ایک تو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا تھا اور مال بھی دیا تھا، یعنی کیسے کمانا وہ بھی سکھایا تھا اور مال کی بھی فراوانی بے شمار دی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ انا اوتیتہ بالعلم، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا اس نے، بلکہ کیا کہا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ میرے علم کی بنا پر، یعنی میں اتنا ٹیلنٹڈ تھا، میں نے اتنی محنت کی اور میں نے اتنی کوشش کی، تو یہ میری محنت اور میری کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں نے کمائی کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الراہ استغنی، کہ اپنے آپ کو وہ
یعنی وہ سمجھتا ہے، لاپرواہ بے پرواہ سمجھتا ہے، ان الی ربک الرجعا، حالانکہ یہ سوچ لے کہ اس کا لوٹنا کس کی طرف ہے، لیکن دنیا کے طالب کو یاد رکھنا چاہیے کہ تیرے رب کی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے، پلٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ کتنی دیر اس کو یاد نہیں کرو گے اور کتنی دن بھولے رہو گے، موت کا وقت آئے گا جب تو تم کو دکھا دیا جائے گا، تب تم ایمان لانے کے بارے میں سوچو گے بھی تو تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان بما قدم واخر، کہ ہرگز نہیں، کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ کہاں بھاگ کر چلا جاؤں، یعنی اب جو مصیبت آئی ہے قیامت کے دن کی، کہاں جاؤں، این المفر کلا لا وزر، کہیں نہیں ہے کوئی ٹھکانہ، ٹھکانہ صرف ایک ہے، ایک سیم، دنیا میں تو کوئی ایسے رہ لے، کوئی ویسے رہ لے، کوئی وہاں چلا جائے، کوئی وہاں چلا جائے، کوئی یہ کھا لے، کوئی وہ پی لے، سب کی چوائس وہ مختلف، جیسے نا ان سعیکم لشتیٰ پڑھ چکے سورہ لیل میں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ تو یہاں کر لو گے، لیکن وہاں کیا ہے، الی ربک الرجعا، سب کی، جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دن گزارے، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دن گزارے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہا، جو بے پرواہ بن کر رہا، سب کو اکٹھا لوٹ کر جانا ہے کس کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، الی ربک الرجعا، رجعا پھر جانا، لوٹ جانا، پلٹنا، کیونکہ انسان جب اپنی واپسی کے بارے میں سوچتا ہے، جو شخص موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اللہ سے ملاقات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو پھر اس کے اندر پھر یہ سرکشی، یہ استغنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بن کر زندگی گزارتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی روتا ہے اور اپنی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کو یہی کر رہے ہیں، جیسے کہ سورہ اس میں پڑھ چکے ہیں لیل میں، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جتنا جتنا واپسی کا خیال زیادہ ہوتا ہے، اتنا اتنا ہی انسان دنیا کی شہوات اور دنیا کے عیش و عشرت سے نکلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیا کی چیزیں اس کو بڑی نہیں لگتی، وہ توجہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے لیے رجوع کی جگہ کچھ اور ہے، کوئی اور اس کا وہ ہے، وہ تو ہر چیز یعنی اپنے آپ کو بھی وہاں کے لیے ریڈی کرتا ہے کہ ایک دن پلٹنا ہے، اور اپنے سامان کو بھی وہاں پر بھیجتا ہے کہ ایک دن وہاں پر ملے گا اور وہاں پر کام آئے گا یہ چیز، اور وہاں پر اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ زیادہ چیزیں وہاں کے لیے بھیجتا ہے، اپنے سارے خیر کے کام، اپنی نیکی کے کام، اپنی نمازوں کو، اپنے صدقوں کو، اپنے جو بھی نیکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، وہ ساری کی امید اس کو کہاں کے لیے رہتی ہے، دنیا کی غرض سے نہیں کرتا وہ کہ دنیا میں کوئی میرا بدلہ دے دے گا یا دنیا میں میرے کوئی کام آئے، نہیں، اس کا گول، اس کا مقصد، اس کی نظر وہ بڑے فائدے پر اور بڑی ایک اس پر سوچ پر ہوتی ہے کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے، وہاں کے لیے مجھے ان الی ربک الرجع، کہ بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے سبھی کا، جو جانا چاہے گا اس کا بھی، جو نہیں جانا چاہے گا گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اس کا بھی، سبھی کا لوٹنا ہے۔ تو جب لوٹنا ہی وہی ہے، ایک چیز جو فکس کر دی گئی ہے، تو بے وقوف ہے نا جو اس کے لیے محنت نہیں کرے، اور بے وقوف ہے جو پیچھے چھوڑ کر جانے والی چیز کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اپنے دل کو مار رہا ہے، اپنی خواہشات کو وہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو کیا وہ ہے کہ اس لوٹنے کے دل کو بھول چکا ہے، اس جانے کے دن کو بھول چکا ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے، اور سالوں سے ہو رہا ہے نا، یہ کوئی بھی ہے جو ہمیشگی والی زندگی لے کر آئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو فرما دیا گیا سورہ زمر میں، انک میت و انہم میتون ثم ان الی ربک راجعون، کہ آپ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، جو نہیں جانا چاہتے، جو نہیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، تو جب لوٹنا ہی اللہ کی طرف ہے، کہیں اور بھاگ کر جا ہی نہیں سکتے، تو پھر کوشش کر لیں تو فائدے مند نہیں ہے کہ کل کو وہاں پر جا کر پچھتانا تو نہیں پڑے کہ ہاں لوٹنا تو پتا تھا لیکن کچھ کیا تو نہیں، تو پھر وہی فیلئر بچے کی طرح ہے کہ پتا تو ہے ایگزام ہے لیکن پڑھا تو کچھ بھی نہیں، تو کیا ملا، کوئی کیا ریزلٹ آئے گا اس کا، سبھی سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اصل گول، اصل مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس پر نظر ہونا چاہیے
کہ جو لوٹنا بھی کیسا لوٹنا ہے کہ واپس آ کے پھر دنیا کی طرف لوٹنا نہیں ہے. پھر لوٹ گئے تو ہمیشہ کے لیے لوٹ گئے، پھر کبھی بھی واپس نہیں آنا ہے، کبھی بھی آ نہیں سکتے چاہے کہ خواہش کریں. جیسے کہ مشرکین کافرین اور اللہ کا انکار کرنے والے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. یا رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اور ہم اب ایمان لائے، ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دیا رب، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ اول تو یہ ہو نہیں سکتا، اگر ہو بھی تو مجھے تمہاری نیتوں کا پتہ ہے کہ تم پھر جا کر وہی سرکشی کرو گے جو تم کر کے آئے ہو. تو تم کو جب چانس دیا گیا تھا اس کو مت، تو آج ہم کو بھی چانس دیا گیا، مہلت دی گئی ہے، کیونکہ نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے. کب دنیا میں آئیں گے وہ بھی نہیں معلوم تھا. ہاں، ڈاکٹر لوگ گیس لگاتے ہیں 9 مہینہ شروع ہوا، ابھی آدھا ہوا، ابھی پورا ہوا، اس دن ہو جائے گا، یہ تاریخ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس دن دنیا میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جانے کا بھی نہیں پتہ ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک انسان ختم. یعنی دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ شام کی چائے بھی نہیں پی پاؤں گا، یا اگلا لمحہ کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور وہ ختم ہو جاتا. تو اتنا بے بس ہے. تو پھر عقل مند کون ہے کہ جو اس رجوع کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الگ کی آیت نمبر 9، ارأیت الذی ینہا. اب یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے ابو جہل کی. کیا تم نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے بندے کو کس چیز سے؟ عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کو آپ نماز پڑھنے سے باز نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے سر جھکایا تو آپ نے کیا کروں گا؟ دھمکی دی تھی کہ میں آپ کی گردن کو پاؤں سے دبا دوں گا. یعنی اس طرح سے دھمکی دی تھی اس نے، اور اس طرح سے سرکشی کی تھی. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا، یعنی نماز سکھائی گئی کہ آپ جائیے اور نماز پڑھیے. تو یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں اتری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے پر دھمکی دیا کرتا تھا. پہلے تو اللہ نے بہترین طریقے سے اس کو سمجھایا کہ تو جنہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر یہی سیدھی راہ پر ہے تو یہاں پر یہی ہے. کیا دیکھا تم نے؟ تو دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، بصری اور علمی. یہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ علم کی بنا پر دیکھنا. غور کیا تم نے؟ وہ جو بے پرواہ ہے وہ روکتا ہے کس کو؟ عبدن اذا صلی. عبدن سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں. ویسے تو وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلانا پسند کرتا ہے مگر ہے ابو جہل. اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ کوئی اپنے رب کے سامنے جھکنے سے روکے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا کہ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی جس کے پاس علم نافع ہے اور عمل صالح ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو یہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. آج بھی یہی ہے نا کہ ابو جہل جن کو نماز سے، اذان سے، ہر چیز سے پرابلم ہے. کیا دیکھا تم نے اگر نمازی ہدایت پر ہے تو کیا بنے گا تمہارا؟ یعنی وہ جو بلا رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے عبادت، وہ تو ہدایت پر ہے. او امر بالتقوی، یا جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت ہے ان سب کا اصل کیا ہے؟ تقوی. خلوت و جلوت میں صرف اللہ ہی کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا. اور اسی طرح ہدایت کا سورس بھی تقوی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب. اسی طرح روزے کا بھی اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے سورہ بقرہ میں؟ لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. اسی طرح حج کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ تقوی. فإن خیر الزاد التقوی. صرف عبادات میں ہی نہیں، لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی معاملات کرنے میں تقوی. کیا ایسے لوگوں کو جو تقوی کا حکم دیتے ہیں روکنا کیا اللہ کے خلاف جنگ نہیں؟ کیا یہ حق کے خلاف جنگ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ شخص ہدایت حاصل کرے، علم توحید حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اور لوگوں کو تقوی کا حکم دے.
اور تقوی میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، توحید سے لے کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بر الوالدین، صلۃ الارحام اور باقی تمام معاملات، اور تقوی وقایا سے ہے یعنی بچنا، کس چیز سے؟ ہر غلط کام، حرام کام، نافرمانی کے کام سے بچنا۔ تو وہ لوگوں کو نیکی کا بھی حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا بھی ہے اور برائیوں سے بچاتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ آپ پاک کیجئے ان لوگوں کو جو یعنی آپ کو یہ جو جہالت میں جو ان کے اندر برائیاں تھی اور فضول چیزیں تھی، ان کو اس کے ذریعے سے کیا ہے، ان کو تقوی کا درس دیجئے، تقوی سکھائیے اور پاک کیجئے ان کو اس چیز سے۔ تو یہاں پر ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارائیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا نہیں جو وہ جھوٹ بولتا ہے اور منہ موڑتا ہے، کون؟ جو نماز سے روکتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ، بے شک اللہ وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھتا نہیں ہے اس کا یہ عمل اللہ کے علم میں ہے؟ تو ابو جہل کے بارے میں ہم لوگوں نے جیسے پڑھا کہ اس نے پوری سورہ کہ تو جنہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر یہی سیدھی راہ پر ہوں، ان کی عبادتیں اللہ کی مرضی کے موافق ہوں اور ان کی باتیں پرہیزگاری پر مبنی ہوں، اور تو انہیں نماز کے بارے میں دھمکائے اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے، تو کیا اللہ کے غضب کا حقدار نہیں ہوگا اور تیری بدبختی میں کچھ شبہ رہے گا؟ کیا اللہ کے گھر سے ایک راہ یافتہ اور نیک آدمی کو روکنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ کو اس کی نالائق حرکتوں کی بھی خبر ہے اور وہ اس کی نامعقول باتیں سن رہے ہیں؟ کہ اللہ کی سزا سے یہ نڈر ہو گیا ہے؟ تو ابو جہل کو یہاں پر سخت ڈانٹ پلائی گئی اور سخت وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ کیے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے جب ارادہ کیا کہ پاؤں رکھنے کا، آپ کی گردن پر ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تم تو بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ میں ان کو ایسے روکوں گا اور یہ کروں گا اور ان کی گردن پر پاؤں رکھوں گا، کیوں نہیں روک سکے؟ کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی چنگاریاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب بھی آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب اس کو پکڑ لیتے، اور وہ عذاب کے فرشتے کیسے، یعنی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جو اتنے تکبر کے ساتھ آیا تھا یہ کہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو چیلنج کیا ہے کہ بلا لے جس کو بلانا ہے، فلیدع نادیہ۔ تو یہاں پر ارائیت ان کان علی الہدی ارائیت ان کذب وتولی علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ بھول گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے۔ الہدا سے مراد یہاں پر ہے جس کے پاس علم نافع ہو اور عمل صالح ہو، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو یہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور او امر بالتقوی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت ہے ان سب کا اصل کیا ہے؟ آپ کا تقوی۔ ارائیت ان کذب وتولی، علم کے ذریعے دیکھو اگر اس نے جھٹلایا، حق سے روکنے والے جھٹلایا اور منہ موڑا حق سے، اللہ کے حکم سے، کیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا اپنے اس عمل پر جو وہ کر رہا ہے؟ ایسے شخص کو ستا رہا ہے جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو حق کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہنا، روکنا صد عن سبیل اللہ ہوتا ہے، عذاب علیم کا حقدار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ لنصفعا بالناصیہ، صفعن ہوتا ہے گھوڑے کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا، سختی سے پکڑنا، بالناصیہ یعنی پیشانی کو پکڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سے کسی کا بال اگر پکڑ لیا جائے تو وہ پورا کا پورا کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور بہت سے تجربات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دماغ کے اس حصے میں خلل آ جائے یا چوٹ لگ جائے تو انسان کے عمل اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے رویے بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور پیشانی کو دیر تک ٹیک کر رکھتے ہیں زمین پر،
پھر ان کے رویوں میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ عمل اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھک رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے پیشانی کے جو بال ہے اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ ابن عباس فرماتے ایک دفعہ ابو جہل یعنی آیا، بولا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں تو اس کی گردن کچل دوں گا۔ آپ کو خبر ملی تو فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے ابو جہل بڑبڑاتا ہوا گزرتا ہے کہ کیا میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا، اور گستاخی سے پیش آتا ہے۔ آپ بھی تیزی سے جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بل پر مجھ پر یعنی وہ مجھے ڈانٹ رہے ہو یا مجھے بھبکتے ہو؟ کیا خبر نہیں ہے کہ اس شہر میں میرے ماننے والے پھیلے ہوئے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۔ ابن عباس فرماتے اگر یہ اپنے آدمیوں کو بلا لیتا تو اسے فوراً عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے، اور ابو جہل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دوزخ کی خندق کھود دی نا اس طرح سے۔ تو ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، اپنے قول میں خطا کار ہے، اپنے فعل میں بھی خطا کار ہے۔ خطا وہ ہوتی ہے جو عمدن جان بوجھ کر کی جائے، خاطے جان بوجھ کر غلطی کرنے والا، اور منخطے یعنی جو بھول چوک سے لا علمی سے خطا کرتا ہے۔ تو یہ جو نماز سے روکتا ہے، یہ اگر باز نہیں آیا اپنے اس عمل سے تو ہم اسے پکڑ لیں گے، اس کی پیشانی سے پکڑ لیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل کو خبر پہنچی، تو اس نے قریش سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ تو جب انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت نہیں کریں، یعنی سجدہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے بتوں کو سجدہ کرنا ہے تو کریں لیکن اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اگر میں پھر آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھوں گا تو آپ کی گردن پر اپنا پاؤں اپنا رکھ کر زمین پر آپ کو رگڑ دوں گا۔ پھر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کوشش کی کہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، تو ان میں وہ یکایک پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی جس نے مجھے ان کے قریب جانے نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح آپ کی حفاظت کی، اور اس نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ یہ باز نہیں آئے تو میں اپنے ساتھیوں کو بلا کر ان کی خبر لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دے رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُّ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی اپنے عذاب والے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اور جو زبانیہ ہے زابن کی جمع، کیسے ہیں عذاب کے فرشتے؟ غلاظ شداد، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی ان کا داروغہ بھی جو ہے اتنے سخت ہے، جو مالک ہے جن کا نام، کہ کبھی مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں کسی نے، یعنی اتنے سخت ہیں کہ ان کے چہرے پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ اللہ کے فرشتے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، سورہ مدثر میں پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے تم نہیں جانتے، حالانکہ اس میں بتا دیا گیا کہ 19 یعنی جہنم کے داروغہ فرشتے کیا ہے 19 ہے۔ اس پر بھی اس نے یہی ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا کہ 2 اور 4 کے لیے تو میں کافی ہوں، باقی کو تم نپٹ لینا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جیسے ساتھی ہے ویسے ہمارے وہ ہے مددگار یا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے تو فرشتے وہ ہے کہ وہ ایک ہی تمہاری پوری قوم کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو اس کا یہ حکم دے رہے ہیں، اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ آپ کو اللہ کے گھر میں نماز سے روکتا ہے۔ آپ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیجئے؟ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، خوشنودی، قربت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے رہیے۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انشقاق اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی سجدے کی آیتیں ہیں جو ہم لوگ کریں گے، کیونکہ سجدہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی ربیہ کعب اسلمی، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا اور آپ کے لیے مسواک کا اور انتظامات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ
مانگو، جو کچھ بھی مانگو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے بس اتنا چاہیے کہ جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تم مانگو، جو بھی مانگو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے. یہاں پر یہ چیز سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے جو تم مانگو گے میں دے دوں گا، کیونکہ میں دینے پر اختیار نہیں ہوں، میرا اختیار نہیں ہے دینے پر. میں خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ جو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، اور میں کسی چیز کا اختیار نہیں. میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ جو تم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تم کو دے دے. تو 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کا قرب چاہیے جنت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا کرو کہ کلا لا تطعه واسجد واقترب، یعنی کثرت سے سجدہ کرو اور میرا قرب، یعنی تم عمل کرو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو یعنی میرا قرب نصیب کرے. اور دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ الخلد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فی اعلیٰ جنت الخلد، کہ جنت کے اعلیٰ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پر خلد والی یعنی ہمیشگی والی جنت اور اعلیٰ مقام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے. آمین یا ارحم الراحمین. تو یہاں پر بھی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب پانے کی تمنا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وسجد وقترب، یعنی سجدے سے مدد مانگو. تو رب کا قرب کا ذریعہ، اپنی بات اللہ سے منوانے کا ذریعہ، رکوع میں رب کی تعظیم کرو، سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تو سجدے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے سجدہ شکر، اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے. دوسرا ہے سجدہ تلاوت، افضل تو ہے لیکن اس کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں ہے. تیسرا سجدہ ہے جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے وضو بھی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے، اور یہ پاکی بھی شرط ہے. یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں، اور ہم لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ علم کی سب سے پہلی آیت، پہلی وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا مانگا کریں کہ 3 دعائیں ضرور یاد کر لیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور اسی طرح دوسری دعا ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اور اسی طرح اللہم خذ بناصیتی البر والتقوی، اللہم خذ بناصیت البر والتقوی، یعنی اے اللہ میری پیشانی پکڑ لیجئے نیکی اور تقوی کے کاموں کی طرف، یعنی مجھے بہکنے سے بچا لیے. پیشانی کیا ہوتی ہے؟ مثلا اگر جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی سامنے سے بال پکڑ لیتا ہے تو انسان کیا ہے، ایک دم بالکل بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. تو مجھے اپنی نیکی اور تقوی کے کاموں کی طرف بلانے کے لیے کیا کیجئے کہ پکڑ کر میری پیشانی کو گھما دیجئے، یعنی اس طرف، یعنی مجھے مجبور کر دیجئے اپنی عبادت پر اور اپنی نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر. تو یہ تھی سورہ علق جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو قرآن کا علم سیکھنے، علم نافع، اور اسی طرح پناہ بھی مانگنا چاہیے برے علم سے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ تعالیٰ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو سیر نہ ہو، اور ایسے سے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع من قلب لا یخشع من نفس لا تشبع، یعنی دل بھی جو نہ بھرے اور ایسا نفس جو سیر نہ ہو، اور آخری کے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع من قلب لا یخشع من نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا جو قبول نہ کی جائے. تو کتنے جامع، یعنی 4 ایسی بہترین چیزیں ہم نے مانگ لی اللہ سے، کہ مثلا ہوتا ہے نا کہ دل میں اتنی ہوس ہے کہ کوئی چیز بھر ہی نہیں رہی ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، کہ ایسے نفس سے جو سیر نہیں ہوتا، کسی چیز کی ہوس ہی نہیں ختم ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بھی تو یہ 4 نفع والی چیزیں ہیں، اور 3 علم کی دعائیں، یہ سب کو آنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے.
اللہ सुभान व तआला हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए, और इस इल्म के जरिए वो इल्म भी जो अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के काम का हो, जिसके जरिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह की रजा हासिल कर सके, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रजा और खुशनुदी और अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत के साथ हम सबको जन्नत में जाने का परवाना तमा दे। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नत बगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाका वल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नत व मा क़रबा इलैहा क़ौलुन व अमल, व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मा क़रबा इलैहा क़ौलुन व अमल, व असअलुका अन तजअला कुल्ला क़दाइन क़दैतहु ली खैरा। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतब्तना अश्क़िया फ़महना वक्तुबना मिन अस्सुअदा, व इन कुन्ता कतब्तना मिन अस्सुअदा फ़थब्बितना व इंदका उम्मुल किताब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।